بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک میں پسماندہ مسلم تحریک کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں دو طبقے ہیں، ایک اشراف، سید، شیخ، خان، مغل، پٹھان، دوسری طرف پسماندہ، انصاری، سلمانی، قریشی، منصوری، رائین، دھنی، فقیر اور دوسری برادری۔ میں آج اس بحث میں ایک مختلف بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنہیں آپ پسماندہ مسلمان کہتے ہیں، کیا عجب کہ وہ ہی اسلام کی اصل روشنی میں وہی اصلی سید ہو؟ یہ بات چونکانے والی ہے، مگر ذرا تحمل سے سنیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ مسلم سماج نے اسلام کی مساواتی روح کو اپنی سماجی زندگی میں پوری طرح نافذ نہیں کیا۔ نماز میں سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر نکاح میں، برادری میں، کفو، سماجی عزت اور قیادت میں بہت سی جگہ پرانی جاہلیت باقی ہے۔ جو شخص سید، شیخ، خان، مغل یا پٹھان ہونے کے غرور میں کسی انصاری، سلمانی، قریشی، منصوری، رائین یا دوسری مسلم برادری کو کمتر سمجھتا ہے، وہ ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ دراصل اب بھی جہالت کی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ صاف سن لیجیے، جو سیادت انسانوں کو برابر نہ مانے، وہ سیادت نہیں، جاہلیت ہے۔ جو نسب کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بڑا بنا دے، وہ نسب نہیں، آپ کے نفس کا فریب ہے۔ جو شجرہ آدمی کو تکبر سکھائے، وہ شجرہ نہیں، روحانی بیماری ہے۔ اسلام کا اعلان یہ نہیں تھا کہ جو آدمی کل تک سماج میں پسماندہ تھا، وہ مسلمان ہو کر بھی پسماندہ ہی مسلمان رہے گا۔ اسلام انسان کو ایک ذہنی چھلانگ دیتا ہے، ایک روحانی بلندی دیتا ہے، فکری آزادی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم کسی ذات کے غلام نہیں، اللہ کے بندے ہو۔ تم کسی پیشے کی نسل در نسل قید میں بدھے ہوئے نہیں، آدم کی اولاد ہو۔ تم کسی کاسٹ لیڈر کے نیچے نہیں کھڑے ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ قرآن نے انسانی شرف کا معیار صاف کر دیا، بہت واضح الفاظ میں فرما دیا کہ انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی عزت نسب سے نہیں، تقوی سے ہے۔ شرف شجرے سے نہیں، کردار سے ہے۔ بلندی خاندان سے نہیں، محمدی مشن سے، وفاداری سے ہے، وابستگی سے ہے۔ کفو کا مسئلہ بھی اسی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ کفو اگر کہیں معنی رکھتا ہے تو اس کا مطلب دراصل پریکٹیکل کمپیٹیبلٹی دیکھنا ہے۔ یعنی جب ہم کسی جگہ رشتہ کر رہے ہوں تو دیکھیں کہ دونوں میں مزاج، تعلیم، اس کی مالی حالت، رہن سہن، خاندانی ماحول، یہ سب یکساں ہو تو ذرا ایڈجسٹمنٹ میں آسانی رہتی ہے۔ لیکن اسے نکاح میں نسلی سپیریورٹی کا اصول بنا دینا اسلام کے خلاف ہے۔ کفو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، کاسٹ سپیریورٹی نہیں۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کی حقیقت کی طرف آئیے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی عظیم اکثریت مختلف مقامی برادریوں سے اسلام میں داخل ہوئی۔ کسی نے بعد میں اپنے لیے سید، شیخ، مغل، پٹھان اور اس طرح کی نسبت اختیار کی۔ کسی نے شجرہ بنوایا، کسی نے اپنے خاندان کو کسی بڑے خاندان سے جوڑ لیا۔ شجرہ نویسی بھی تاریخ میں ایک فن رہا ہے، لیکن بہت سی برادریوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ انصاری رہے، سلمانی رہے، منصوری رہے، فقیر رہے، انہوں نے کوئی مصنوعی شجرہ نہیں بنوایا، کوئی نیا نسبی دعویٰ نہیں گڑھا۔ آج انہیں پسماندہ کہا جاتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پسماندہ نہیں ہیں، آپ کا کلیم تو زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اس دروازے سے آئے ہیں جسے میں باب سلمان کہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کا رسول اللہ سے کوئی نسبی تعلق نہیں تھا۔ وہ قریشی نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے۔ انہوں نے حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا، اپنی پرانی شناخت چھوڑی، اپنی سابقہ دنیا چھوڑی، اور جب نسبت کا سوال آیا تو رسول اللہ نے انہیں اپنے گھر آنے سے جوڑ دیا۔
اپنے گھر والوں سے جوڑ دیا اور فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ جملہ اسلام کی سماجی مساوات کا عظیم اعلان ہے۔ اس میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ محمدی نسبت صرف خون، خاندان اور شجرے سے نہیں، ایمان، حق کی تلاش اور وفاداری اور مشن محمدی سے بھی قائم ہوتی ہے۔ یہ دروازہ، سید بننے کا یہ دروازہ کسی شجرہ نویس نے نہیں کھولا، کسی خاندان نے نہیں کھولا، کسی مولوی نے نہیں کھولا، یہ دروازہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ اب ذرا سیادت کے مسئلے کو صاف کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ سید ہے، یعنی رسول اللہ کی نسبی اولاد ہے، تو میرے فہم قرآن میں یہ دعویٰ خود قرآن کے فیصلے پر نہیں ٹھہرتا۔ قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ بات ختم ہو گئی۔ ان معنوں میں کہ کوئی شخص رسول اللہ کی نسبی اولاد ہے، اس معنی میں اس زمین پر کوئی سید نہیں ہے۔ ہاں، کوئی قریشی ہو سکتا ہے، ہاشمی ہو سکتا ہے، طالبی ہو سکتا ہے، عباسی ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے اقارب سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے، مگر یہ سب شجرے تحقیق کا موضوع ہیں، ان پر سوال اٹھ سکتا ہے، لینیت چیک ہو سکتی ہے، شجرے چیلنج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن باب سلمان ایسا دروازہ ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی بنیاد پر میں پسماندہ مسلم تحریک کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پسماندہ کہہ کر کیوں چھوٹا کر رہے ہیں؟ آپ کے آباء و اجداد نے ذات پات کی ذلت کو چھوڑ کر اسلام کی مساوات اختیار کی۔ وہ اس دروازے سے آئے جسے رسول اللہ نے سلمان کے لیے اہل بیت کا دروازہ بنایا تھا۔ اگر کوئی شخص مشتبہ شجرے کے زور پر سید بنتا ہے تو اس کا شجرہ تو تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر جو شخص باب سلمان سے محمدی نسبت میں داخل ہوتا ہے، اس کے کلیم کو کون چیلنج کرے گا؟ وہ کلیم خون پر نہیں، محمدی مشن پر کھڑا ہے۔ وہ کلیم نسب پر نہیں، تقوی اور مساوات پر کھڑا ہے۔ وہ کلیم خاندان پر نہیں، رسول اللہ کے کھولے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسی لیے میں اپنے فہم دین کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری پر کہتا ہوں کہ جنہیں آج پسماندہ مسلمان کہا جاتا ہے وہ پسماندہ نہیں ہیں، وہ باب سلمان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ محمدی شرف کے وارث ہیں۔ ان کا کلیم کسی مشتبہ شجرے سے کمزور نہیں، اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ شجرے والے سے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے، تمہاری لینیج ثابت ہے یا نہیں، تمہارا دعویٰ تاریخی ہے یا گڑھا ہوا، مگر باب سلمان سے آنے والے سے یہ سوال کون کرے گا؟ اس کا دروازہ تو خود رسول اللہ نے کھولا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنہیں تم پسماندہ مسلمان کہتے ہو وہی اصلی سید ہے۔ اگر سیادت کا مطلب محمدی شرف، محمدی نسبت، محمدی مشن اور اہل بیت کے اس دروازے سے داخل ہونا ہے جسے رسول اللہ نے سلمان کے لیے کھولا تھا، میں انہیں حق دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے نام کے ساتھ سید لکھیں، پورے اعتماد سے لکھیں، فخر کے ساتھ لکھیں، مگر یہ نسبی دعویٰ نہیں ہوگا، یہ محمدی مشن سے نسبت کا اعلان ہوگا۔ یہ خون کی سیادت نہیں، باب سلمان کی سیادت ہے، یہ شجرہ نویس کی سیادت نہیں، رسول اللہ کے کھولے ہوئے دروازے کی سیادت ہے۔ اصلی سید وہ نہیں جو شجرے پر فخر کرے، اصلی سید وہ ہے جو محمدی مساوات کو زندہ کرے، اصلی سید وہ ہے جو ذات پات کو توڑ دے، اصلی سید وہ ہے جو انسان کو نسب، پیشہ، رنگ، زبان، برادری اور علاقے کی بنیاد پر کم تر نہ سمجھے۔ میں یہاں کسی باہر کے انسان سے مخاطب نہیں ہوں، اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، اپنے ہی مسلم سماج سے بات کر رہا ہوں، خاص طور پر ان برادریوں سے جنہیں ہمارے یہاں پسماندہ کہا گیا۔ آج میں ان سے صرف ہمدردی نہیں کر رہا ہوں، میں انہیں ان کا کھویا ہوا نام واپس دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم پسماندہ نہیں ہو، تم کم تر نہیں ہو،
تم کسی اشراف کی دہلیز پر کھڑے ہوئے لوگ نہیں ہو، تم باب سلمان سے آئے ہوئے لوگ ہو۔ آج کے بعد اگر کوئی تمہیں پسماندہ کہے تو اس سے کہو کہ ہم پسماندہ نہیں، باب سلمان کے لوگ ہیں، ہم کمتر نہیں، محمدی شرف کے وارث ہیں۔ ہم کسی مشتبہ شجرے کے محتاج نہیں، ہمارا دروازہ تو خود رسول اللہ نے کھولا ہے۔ آج اگر پسماندہ تحریک کو واقعی ایک تاریخی کام کرنا ہے تو وہ مسلمانوں کو دو خانوں میں نہ بانٹے۔ وہ یہ اعلان کرے کہ اسلام میں کوئی نیچ نہیں، کوئی اجلاف نہیں، کوئی ارذال نہیں، کوئی پسماندہ نہیں۔ اور اگر سید ہونے کا مطلب محمد کے مشن، ان کی مساوات، ان کی رحمت، ان کے اہل بیت کے دروازے اور سلمان کی نسبت سے جڑنا ہے تو پھر میں اپنے فہم دین کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اصلی سید وہی ہیں جنہیں تم پسماندہ کہتے رہے ہو۔ میری طرف سے اعلان ہے، آج سے انہیں پسماندہ مت کہو، یہ باب سلمان کے سید ہیں۔ ان کا دروازہ کسی شجر نویس نے نہیں کھولا، کسی خاندان نے نہیں کھولا، کسی مولوی نے نہیں کھولا، یہ دروازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا ہے۔ اسے کون بند کر سکتا ہے؟ بتائیے، سید بننے کا اس سے زیادہ مستند دروازہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟